احباب گرامی قدر، ابھی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ استاذی المکرم حافظ مسعود عالم صاحب متعنا اللہ بطول حیاتہ انشاءاللہ الرحمن ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں نصیحت کریں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ رب العزت کے لیے تعریف ہے، حمد و ثناء ہے اور شکر و سپاس ہے کہ اس کی توفیق سے الحمدللہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان کی بابرکت سعادتیں اور ساعتیں نصیب ہوئیں، اور اسی کی یہ نوازش اور اس کی توفیق اور اس کی مہربانی ہے اور اس کا کرم اور رحم ہے کہ اس نے ہمیں روزے رکھنے، قرآن سننے، سنانے، قیام کرنے اور نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فلہ الحمد کلو ولہ الشکر کلو۔ اسی کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے رمضان نصیب فرمایا اور روزے رکھنے، قیام کرنے، قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ تو اسے قبول بھی فرما اور ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنا دے۔ ہمارے لیے رمضان کو ایسا ہی بنا دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان و یقین کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے روزے قبول فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور اسی طرح ہم نے قیام کیا ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، قرآن سنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن سنتا ہے، قیام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اس میں قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، وہ تعلق پوری زندگی کا تعلق ہے، وہ ہمہ وقت کا تعلق ہے، وہ ایسا تعلق ہے کہ کسی وقت بھی ہمیں قرآن سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن جو ہے وہ ہماری زندگی سے باہر نہیں ہونا چاہیے، قرآن ہماری زندگی کے اندر رہنا چاہیے۔ ہمارے دل میں قرآن سے محبت ہو، قرآن پر ایمان ہو، قرآن پر یقین ہو، قرآن کے ساتھ لگاؤ ہو، قرآن کی طرف جھکاؤ ہو، قرآن کے ساتھ اس طرح کی وابستگی ہو کہ ہم قرآن پڑھ کے لذت اور حلاوت محسوس کریں، قرآن پڑھ کے لذت اور حلاوت محسوس کریں، قرآن سن کے ہم متاثر ہوں، ہم قرآن مجید کی تلاوت سے اثر پذیر ہوں اور اس سے لطف اندوز ہوں اور اس سے ہمیں راحت اور سکون ملے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کا رہبر و رہنما بنائیں، اپنی زندگی کا پیشوا اور ہادی بنائیں۔
قرآن کو اپنے لیے راہبر بنائیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں، مفہوم اور معنی جانیں، اور قرآن مجید کے مطلب سے آگاہی حاصل کریں، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں، اپنی زندگی کو چلا سکیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رہنما کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس لیے اتارا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ بابرکت کتاب ہم نے اتاری ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، جو برکتوں والی کتاب ہے۔ برکت کا معنی ہوتا ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، خوبی ہی خوبی ہے، اور انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، قلبی اور عقلی اعتبار سے، ایمانی اور روحانی اعتبار سے ہر طرح کی خیر اللہ رب العزت نے اس میں جمع فرما دی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے خیر والی کتاب بنایا ہے اور رحمتوں والی، برکتوں والی کتاب بنایا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو، اس کو اپنا امام بناؤ، اس کو اپنا ہادی بناؤ، اس کو اپنا راہبر بناؤ، اس کو اپنا پیشوا بناؤ۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اور اس سے تعلق توڑنے سے بچو، اس سے منہ موڑنے سے بچو، اس کو اپنی زندگی میں چھوڑنے سے بچو، اس کی مخالفت کرنے سے بچو۔ وَاتَّقُوا، اس کے اندر یہ سارے مفہوم آتے ہیں۔ وَاتَّقُوا، قرآن چھوڑنے سے بچو، اس سے جڑے رہو، قرآن سے منہ موڑنے سے بچو، اس کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہو، قرآن مجید کی مخالفت سے بچو، اس کے مطابق چلو، اور قرآن مجید کو اپنے لیے حجت بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے، یعنی تیرا عمل، تیری تجارت، تیری معاشرت، تیرا رویہ، تیرا خلق، تیرا معاملہ، تیرا سلوک، تیرا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دوسرے انسان بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اہل ایمان بھائیوں کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے وہ ویسا ہی ہے، خیر خواہی کا تعلق، خیر خواہی کا تعلق، اور اللہ اکبر احسان کا تعلق، اور حسن ظن کا تعلق، حسن معاملہ کا تعلق، یہ ایسا ہی تیرا تعلق ہے جیسا قرآن چاہتا ہے، تو یہ قرآن تیرے لیے حجت ہے، یہ تیرے لیے حجت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں تیری دلیل بھی بنے گی، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا سفارشی بھی بنے گا۔ حجت لک او علیک، یا پھر یہ قرآن تیرے خلاف حجت ہے۔ تیرے خلاف حجت ہونے کا کیا معنی؟ کہ اگر انسان نے قرآن مجید کی حدود کو پامال کیا، اللہ نے جو اس میں حدود بیان کر دی ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے قائم کر دی ہیں، کہ اپنے آپ کو جائز رشتے تک محدود رکھنا ہے، ناجائز حرام کی طرف نہیں بڑھنا، اپنی شہوانی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنا جنسی جذبے کی تسکین کے لیے جو اللہ نے جائز حدود مقرر کر دی ہیں، اپنے آپ کو اپنی جائز حلال بیوی تک محدود رکھنا ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور دوسری طرف نہیں جانا، حرام کی طرف نہیں جانا، حرام نہیں دیکھنا، حرام نہیں سننا، اور حرام بات نہیں کرنی، کسی غیر محرم کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، لطف اندوزی کے لیے، اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اس کو فریفتہ کرنے کے لیے، اس کو کوئی دھوکہ فریب دینے کے لیے اس طرح کے کام نہیں کرنے، یہ سارے حرام کام چھوڑ دینے ہیں، اور اپنے آپ کو صرف جائز اور حلال رشتے تک محدود رکھنا ہے، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ رشتوں کو ملا کے رکھو۔ رشتے نے کہا تھا، جب اللہ نے رشتہ پیدا کیا تو رشتہ اللہ رب العزت سے چمٹ گیا اور اللہ سے لپٹ گیا، کہنے لگا یا اللہ تو مجھے پیدا تو کر رہا ہے لیکن لوگ مجھے جوڑیں گے نہیں، لوگ مجھے توڑیں گے، لوگ مجھے کاٹیں گے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا سن لے، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو تجھے ملائے گا میں بھی اس کو اپنی رحمت اور اپنے اجر کے ساتھ ملا دوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس لیے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، رشتوں سے قطع رحمی نہ کریں، قطع تعلقی نہ کریں۔ اور لوگ بعض اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم تو اچھا کرتے ہیں، دوسرا اچھا نہیں کرتا۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کرتے رہو، تیرا ہاتھ اوپر ہے، تو ان کے منہ پہ خاک ڈال رہا ہے، تو ان کے منہ پہ خاک ڈال رہا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ احسن الی من اساء الیک وصل من قطعک، جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، اور جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس سے اچھا کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ایسا کرنا چاہیے انسان کو۔ اور یہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا، اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے کئی لوگ کاروبار میں آگے نکل جاتے ہیں، بہت اونچے چلے جاتے ہیں، کئی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو پھر وہ ان پیچھے رہنے والوں کا خیال نہیں کرتے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے آت ذی القربی حقہ، اللہ رب العزت نے جو تیری ضرورت سے زیادہ تجھے مال دیا ہے، اس میں تیرے نادار رشتہ داروں کا بھی اللہ نے حق رکھا ہوا ہے۔ آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کا بھی اللہ نے اس میں حق رکھا ہوا ہے، اس کو بھی دے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اس کی ضرورت کفایت کا سامان نہیں، اس کی حاجت اور ضرورت زیادہ ہے اور اس کے پاس نہیں، اس کو بھی دو۔ وابن السبیل، اور ضرورت مند مسافر کو بھی دو۔ اگر کسی کا سفر خرچ ختم ہو گیا ہے، یا کسی نے کسی ضروری کام کے لیے جانا ہے اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ہمیں رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، نیچے رکھ لو، نیچے رکھ لو۔ تو ہمیں رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اور اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ اس لیے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اللہ رب العزت نے جو حلال رزق پیدا کیا ہے وہ کھاؤ، حرام رزق نہ کھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، حرام سے بچو۔ لیکن آج ہماری زندگی کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ پیسہ آنا چاہیے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، لوگوں کا دبا کے آئے، لوگوں کا غصب کر کے آئے، لوگوں کو چکمے دے کے اور ایسے فریب دے کے انہیں غلط چیزیں اٹھوا دی جائیں اور اپنے پیسے بڑھائے جائیں۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاروباری مہارت ہے۔ نہیں، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ اور اگر ہم خیر خواہی کریں، کاروبار کرنے والا دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کرے، ٹھیک ہے اپنا نفع بھی رکھے، لیکن کاروبار کے اندر معیار پورا رکھے، مقدار پوری رکھے، جو حقیقت ہے وہ بیان کرے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بصیرت دی ہے اس کے بصیرت کے ساتھ دوسرے کی خیر خواہی کرے، اس کا بھلا کرے۔ تو یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اگر باہمی تجارت باہمی رضامندی کے ساتھ ہے تو اللہ نے اس کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اس کا فضل قرار دیا ہے۔ لیکن کاروبار میں پڑھ کے انسان شریعت کے احکام کو بھول جائے، نماز روزے کو بھول جائے، اور حق حقوق کو بھول جائے، جو ذمہ داریاں اللہ نے عائد کی ہوئی ہیں ان کو فراموش کر دے، اور اس مال کی محبت میں ایسا گرفتار ہو کہ پھر بس پیسے ہی گننے میں سارا دن لگے رہتا ہے کہ اب میرا اتنا ہو گیا، اب میرا اتنا ہو گیا، تو یہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، حرام سے کما کے ناجائز اکٹھا کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے بچا لے گا، مجھے ہمیشہ رکھے گا۔ نہیں، یہ تو نے جو اکٹھا کیا ہے تو چھوڑ کے چلا جائے گا، معاش دوسرے کریں گے اور حساب تجھے بھگتنا پڑے گا۔ تو قرآن مجید حلال کھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ رزق حرام سے
جو گوشت بنتا ہے اور جو جسم بڑھتا ہے فالنار اولا بھی، یہ آگ میں جل کے رہے گا۔ اس لیے رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور انسان کو اللہ رب العزت کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی یاد کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور کوشش کر کے باجماعت نماز پڑھنا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر ہمیں نماز کی طرف آنا چاہیے، پھر کاروبار روک دینے چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے لیے اذان ہو تو پھر اللہ کا ذکر سننے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے اس کی طرف آؤ۔ اسی طرح جب نماز کے لیے اذان ہو تو پھر انسان کو کاروبار چھوڑ کے نماز کے لیے جانا چاہیے، اور مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر جائز اور حلال کاروبار کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد رکھو۔ تو نماز جو ہے یہ ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا ذکر ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان دل میں اللہ کو یاد رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ موقع اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مال کے بارے میں دوہرا سوال ہو رہا ہے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا۔ اللہ رب العزت نے دوہرا سوال کرنا ہے، تو اس لیے انسان جائز جگہ سے کمائے اور جائز اور حلال طریقے پر خرچ کرے، پیسہ ضائع نہ کرے، پیسہ برباد نہ کرے جوے کے اندر اور سود کے اندر اور اس طرح پرائز بانڈز کے اندر، ان چیزوں کے اندر جو ناجائز کمائی کے ذرائع ہیں، بندہ پیسہ انویسٹ کر کے پیسہ نہ بڑھائے، پیسے کو جائز اور حلال طریقے سے کمائے اور جائز اور حلال جگہ کے اوپر خرچ کرے، فضول خرچیاں نہ کرے اپنی شہرت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، اللہ کے گھروں پر خرچ کرو، علماء پر خرچ کرو، دین کے خادموں پر خرچ کرو، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو، اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ تو مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن جائز جگہ سے کمایا جائے اور حلال جگہ کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اللہ کا ذکر یہ قرآن کی تعلیم ہے، حرام سے بچنا اور حلال پہ کفایت اور قناعت کرنا یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ اسی طرح انسان کو قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ الحمدللہ ہم لوگ اہل توحید ہیں، کسی مردہ کو خدا کا شریک نہیں بناتے، قبر نہیں پوجتے، لیکن ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور وہ کیا؟ وہ ہے شرک خفی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ یہ خفیہ شرک ہے جو لوگوں کے اندر آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ کہیں جی واہ کیا لوگ ہیں جنہوں نے یہ کر دیا، جنہوں نے وہ کر دیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا۔ نہیں میرے بھائیوں، کام کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مسجدیں بنانا، مسجدیں چلانا، ان پر خرچ کرنا، علماء پر خرچ کرنا، مقصد کیا ہو؟ صرف اللہ رب العزت کی رضا، صرف اللہ کی خوشنودی۔ اور یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور دینے کی توفیق بھی اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، فرمایا جہنم سے بچے گا وہ بڑا پرہیزگار، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے، مال کو پاک کرنے کے لیے، اس دل کو بخل سے پاک کرنے کے لیے، شح سے پاک کرنے کے لیے، اور اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کرنے کے لیے۔ یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور جس پر خرچ کرتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ مجھے زیادہ دے گا یا میں اس سے کام لوں گا یا میں اس لیے اس کو دے رہا ہوں کہ یہ میرے ماتحت رہے، یہ میرے نیچے لگا رہے، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی، اور جب انہیں کو کہتا جزاک اللہ خیرا یا ام المومنین، اماں جان آپ کو اللہ جزائے خیر دے، تو وہ کہتی جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ تو
کہنے والے نے کہا کہ آپ نے تو دیا تھا، تو اس نے آپ کو جزائے خیر کے لیے دعا دی، تو آپ نے اس کو یہی دعا لوٹا دی۔ کہنے لگی میں نے اس کی دعا لوٹا دی ہے تاکہ جو میں نے دیا ہے اس کا اللہ مجھے بدلہ دے، میں دعا کی صورت میں بدلہ نہیں لینا چاہتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرک خفی، اور ایک شرک خفی اور بہت بڑا ہے جو آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے، اور وہ کیا ہے کہ آج انسان، بہت سارے لوگ تو خدا کو نہیں مانتے، اور اہل توحید مردوں کو نہیں مانتے، پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، لیکن اسباب، وسائل، پیسہ، دھن دولت، اس کو ہم نے خدا سے بھی اوپر کر دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، جس کے پاس یہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے بھائیوں، پیسہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، دھن دولت کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت سب کچھ ہے، اسباب اور وسائل کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت سب کچھ ہے۔ یہ اسباب و وسائل اسی وقت کام آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کارسازی فرمائے، جب اللہ کارسازی نہ فرمائے سارے اسباب و وسائل ہونے کے باوجود کام نہیں بنتا۔ اور پیسہ جو ہے، جس کی پوجا ہو رہی ہے آج، جس کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، رشتے ناتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کس لیے؟ پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو بت ہے، اس بت کی نفی کرنا اور اس کی الوہیت سے انکار کرنا، یہ آج کے دور کی توحید ہے جو اہل توحید کو بھی ماننی چاہیے۔ یہ توحید اہل توحید کے اندر بھی آنی چاہیے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تعیس عبد الدرہم تعیس عبد الدینار، ٹوٹ مرے پیسے کا بندہ، درہم کا بندہ۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ جو اس کا پجاری ہے، جو اس کا جو اس کے لیے مرتا ہے، ان اوتیہ رضیہ، اگر ملتا ہے تو راضی ہے، اور اگر نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے دین سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نہیں، انسان کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور پیسے کا پجاری نہیں بننا چاہیے۔ اور خواہشات جو انسان کے اندر، انسان کے جی میں آتا ہے کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں ایسا بنا لوں، میں ایسا بنا لوں، ان چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خواہشات کی پوجا چھوڑ دے، اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے بھائیوں، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی توحید مانو، اور اس کے ساتھ نہ اپنی خواہشات کو شریک کرو، نہ اپنے مفادات کو شریک کرو، نہ پیسے روپئے کو اللہ کا شریک بناؤ۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، محبت سب سے زیادہ اس سے کرو، بندگی اس کی کرو، فرما برداری اس کی کرو، اور سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ اور برتر اس کو رکھو، باقی ساری پیچھے کر دو۔ جب انسان ان چیزوں سے محبت کر کے ان کو اللہ اور اس کے رسول سے مقدم کرتا ہے تو یہ ان کی عبادت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اطاعت اور اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ زندگی گزارو، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسی اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو، اپنی شکل، اپنی چال ڈھال، اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرو، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر ہیں، ان کی پیروی کرو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، فوراً اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد اہل ایمان کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اہل ایمان کو کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی چاہیے، وہ رشتے ناطے کے معاملے میں ہو، وہ کاروبار کے معاملے میں ہو، وہ لین دین کے معاملے میں ہو، وہ حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں ہو، بیٹیوں کا حق دینا ہو، بہنوں کا حق دینا ہو، عزیزوں کا حق دینا ہو، رشتہ داروں کا حق دینا ہو، جو دینا آتا ہے شریعت کے لحاظ سے اس کو دینے کے لیے انسان کو تیار ہونا چاہیے، انسان کو اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، خوش دلی سے اسے دینا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اگر انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو قرآن اس کے لیے حجت ہے،
اور اس کے لیے سفارشی ہے، اور جس کی قرآن نے سفارش کر دی اور جس کے حق میں قرآن نے گواہی دے دی وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ان کامیابوں میں ہمیں سب کو شامل فرمائے۔ اور جس کے خلاف قرآن گواہ بن کے کھڑا ہو گیا کہ اس نے میری مخالفت کی تھی اور قرآن نے اس کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اس نے مجھے پامال کر دیا تھا، اس نے مجھے بھلا دیا تھا، اس نے مجھے پس پش ڈال دیا تھا، تو پھر وہ آدمی جہنم میں جائے گا اور اسے کوئی سفارش کام نہیں آ سکے۔ سفارش کرنے والے سفارشیں کریں گے تو اللہ رب العزت پوچھیں گے اب کون رہ گیا جہنم میں؟ تو پھر کہا جائے گا اب وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں جن کے خلاف قرآن نے دعویٰ کیا تھا۔ اس لیے قرآن کو اپنا سفارشی بنائیں اور اس کے لیے اس سے محبت کریں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں، خود بھی قرآن کی تعلیم لیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جیسے الفاظ ثواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے، اس سے رہنمائی کے لیے ہم اس کو سمجھ کر بھی پڑھیں، اس کو سمجھ کر بھی پڑھیں، اور صرف علم کے لیے نہ پڑھیں، عمل کے لیے پڑھیں۔ تو اللہ رب العزت دعا فرمائے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو قرآن سنایا ہے ہمارے بچوں نے اور ہمارے عزیزوں نے، اور اس مسجد کی جو آبادی ہے اور اس کے لیے جو کوشش ہے، ماشاءاللہ مقصود صاحب اور محمود صاحب اور دوسرے جو برادران ہیں، اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی کو برکت سے نوازے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بزرگ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو سلامت ہے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور اولادوں کو اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ جوڑے رکھے اور دین کے اوپر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کی عزتیں، برکتیں اور سعادتیں اور آسانیاں اللہ رب العزت میسر اور مقدر فرمائے۔ اور جو اس مسجد کے خطیب ہیں، جو یہاں امام ہیں، جو اس مسجد کے سارے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو یہاں کسی بھی حوالے سے الحمدللہ خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے۔ یہ مسجدوں کے ساتھ جڑے رہنا اللہ کی رضا کے لیے اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، نیک نامی کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیے جائیں تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور علماء کی عزت کرنی چاہیے۔ مسجد کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، وہ قاری صاحب ہوں، وہ مؤذن ہوں، وہ خادم ہوں، کسی بھی حوالے سے مسجد کے ساتھ جو آدمی جڑا ہوا ہے وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کے گھر کی عزت کی یہ بھی ایک ضرورت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کی خدمت کرنے والوں کی بھی عزت کی جائے، اور ان مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسجدیں اسی طرح آباد ہوں۔ اور ان کی آبادی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ 5 وقت کی نماز ہو، اور قرآن کی تعلیم ہو، درس حدیث ہو، بچوں کی تعلیم کا اور تربیت کا انتظام ہو، اس چیز کا انتظام کیا جائے۔ اور جو نیکیاں رمضان میں کی ہیں ان کو جاری رکھیں، یہ رمضان کے ساتھ رخصت نہیں ہونی چاہیے، رمضان کے بعد بھی یہ نیکیاں جاری رہنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو اس کی توفیق سے ہوا ہے وہ قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا جینا بھی اسلام پر کرے اور مرنا بھی اسلام پر کرے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں عافیت کے ساتھ دنیا سے لے جائے، اس نے خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو ہمارے ماں باپ اور بزرگ فوت ہو گئے ان کی بخشش فرمائے، جو بھائی بہن فوت ہو گئے ان کی بخشش فرمائے، اور جو زندہ سلامت ہیں ان کی زندگیوں میں عافیت کے ساتھ برکت فرمائے، اور اللہ رب العزت جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے۔ قرآن مجید ختم ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ علم کی مجلس میں اور قرآن کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے رہے ہیں، اب آخر میں دعا کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ کی دعائیں اور التجائیں قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات۔ بات کر لیں، بات کر لیں۔ دعا جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور دعا ایسی عبادت ہے کہ جب دعا کی جائے تو دل دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا، اس لیے دعا کے دوران انسان کو دعا میں متوجہ رہنا چاہیے، آمین کہنی چاہیے، دعا کے اندر شریک ہونا چاہیے، الحاح کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور فقیر بن کے، سائل بن کے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ باقی جو دوسرے کام ہیں ان کے لیے بعد میں وقت ہوتا ہے، وہ بعد میں کر لینے چاہیے۔
اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا. اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہماری زندگی کا امام اور رہبر بنا دے، ہمارے لیے رحمت و برکتوں کا ذریعہ بنا دے، قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے اجعل لنا حجتا و برہانا، ہمارے لیے حجت و برہان بنا دے، اس کو ہمارے لیے نور اور امام بنا دے. یا اللہ قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب فرما دے، قرآن پڑھنا نصیب فرما دے، قرآن کی سمجھ نصیب فرما دے، قرآن کے مطابق عمل نصیب فرما دے. اللہ قرآن کو ہماری خلوتوں کا ساتھی بنا دے، ہماری جلوتوں کا رہبر بنا دے، اور یا اللہ ہماری قبر کا ساتھی بنا دے، ہمارا حشر کا سفارشی بنا دے. یا اللہ تیری توفیق سے جو اعمال ہوئے ہیں وہ قبول فرما، روزے قبول فرما، قیام و صیام قبول فرما، مال کے صدقات زکوٰۃ قبول فرما، جو نیکیاں ذکر اذکار ہوئے ہیں وہ قبول فرما، جو رات کا قیام ہوا ہے وہ بھی قبول فرما، جو واعظ کی مجلسوں میں شریک ہو کر ہم نے سنایا ہے سنانے والوں کو سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کھلے چھپے جو گناہ ہم نے کیے وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، جو تیرے توفیق سے نیک اعمال ہوئے ہیں وہ قبول فرما لے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے جو بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما، ہمارے دوست احباب اور ساتھی پڑوسی رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ جو مظلوم ہیں بالخصوص فلسطین کے غزہ کے مظلوم ان کی مدد فرما، اللہ ان پہ رحمت فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد کے لیے حفاظت کے لیے فرشتے نازل فرما. اللہ ظلم کرنے والوں کو خائب و خاسر اور ناکام و نامراد فرما، اللہ انہیں تباہ و برباد فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما. اللہ اس ظلم سے انہیں نجات عطا فرما. اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اللہ جو محروم ہیں ان کو وسعت اور برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، صحت تامہ عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ بھائی محمود کو بھی صحت عطا فرما. اللہ اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ جس بھائی نے، بہن نے، عزیز نے، دوست نے جس دعا کے لیے کہا ہے سب کے حق میں خیر و برکت کی دعا مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگتے ہیں، دونوں جہان میں عافیت کی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے. اللہ جو یا اللہ جو جوڑے اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جو والدین بچیوں کے رشتے ناطے کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. یا اللہ جو کاروباری مالی طور پر پریشان ہیں ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما. اور یا اللہ جو تو نے دیا ہے اس میں برکت فرما، شکر کی توفیق عطا فرما. نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه بك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا واجعل عاقبته لنا رشدا وفلاحا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے حافظ مسعود عالم صاحب اور چودھری جمیل کمبو صاحب، مولانا یحییٰ صاحب، عبید الرحمن عصری صاحب، شیخ سعید صاحب، میرا پیارا دوست شیخ شہزاد ہیرا صاحب، میں اپنے تمام دوستوں کا حاجی محمود احمد صاحب، حاجی نثار احمد صاحب، خواجہ رضوان صاحب اور ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کی طرف سے آپ تمام حاضرین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گوناگو مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نکال کر تشریف لائے، ہمیں عزت دی، ہماری تقریب میں شرکت فرمائی. میں آپ کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میرا دوست شیخ شہزاد ہیرا صاحب، چودھری جمیل کمبو صاحب، یحییٰ صاحب اور تمام دوستوں کا میں ایک بار پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گوناگو مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے، ہمیں عزت دی، ہماری تقریب میں آپ نے شرکت فرمائی. آپ سب کا اور تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا جو اعتکاف پر بیٹھی ہوئی ہیں، جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اعتکاف پر بیٹھی ہوئی ہیں، جو میرے دوست، جو میرے بھائی جینٹس اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، رمضان شریف کا مہینہ تلاوت فرمائی، میں تمام دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم.